ایک 22 سالہ خوبصورت پاکستانی لڑکا جو اپنے عربی کفیل کی نگاہوں میں گل گیا۔ کفیل نے اس کو اپنے قریب کیا۔ جب کفیل کی انگلیاں غلام کے جسم پر تیل ملتی ہیں اور دونوں کی سانس ایک ہو جاتی ہے، صحرا کی سب سے گہری رومانٹک قربت کی کہانی عربی کفیل اور خوبصورت لڑکا۔ میرا نام احمد تھا، ایک 18 سالہ خوبصورت پاکستانی لڑکا جس کا گورا رنگ صحرا کی دھوپ میں بھی چمکتا رہتا تھا۔ نرم جلد، لمبی پلکوں والی آنکھیں اور وہ جسم جو دن بھر بکریوں کو چرانے کے باوجود ہلکا پھلکا اور کشش والا لگتا تھا۔ میرے والد نے مجھے عربی کفیل شیخ خالد کے حوالے کر دیا تھا، جو ایک امیر تاجر تھا اور شہر سے دور صحرا میں اپنا ذاتی کیمپ قائم کیے ہوئے تھا، جہاں 100 سے زائد بکریاں اور اونٹ تھے۔ میں وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر دور دور تک جنگل اور ریت کے ٹیلوں میں گھومتا، پانی بھرتا، خیموں کی دیکھ بھال کرتا اور رات کو اپنے چھوٹے سے خیمے میں تھک کر سو جاتا۔ شیخ خالد کا بڑا خیمہ میرے خیمے کے بالکل قریب تھا۔ وہ لمبا قد، گہری آنکھیں، سخت جسم اور داڑھی والا مرد تھا، جس کی آواز میں ایک قدرتی طاقت تھی جو مجھے ہمیشہ حکم دینے والی لگتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ جب میں بکریوں کو واپس لے کر آیا تو پسینے سے تر اور گرد آلود تھا۔ شیخ خالد نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، احمد، آج بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے خیمے میں لے گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور مجھے پانی پلایا۔ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پاکستانی لڑکے ایسے ہی نرم اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے حکم دیتا کہ تم میرے پاس رہو۔ دن بھر وہ مجھے مختلف کام سکھاتا، کبھی پانی لاتا، کبھی اس کے اونٹوں کی دیکھ بھال، کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں سناتا۔ رات کے وقت جب وہ مجھے خیمے میں بلاتا اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہتا، اس کی آنکھیں مجھ پر جم جاتی اور وہ آہستہ آہستہ میرے بارے میں پوچھتا، تمہیں صحرا کیسا لگتا ہے؟ تم کبھی تنہائی محسوس کرتے ہو؟ اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی۔ ایک دن اس نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے پاؤں دباؤ۔ میں نے شرماتے ہوئے اس کے پاؤں اپنی گود میں لیے اور دبانے لگا۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھوں میں تھیں اور وہ خوشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ صحرا میں گھماتا، مجھے سواری سکھاتا، کھانا کھلاتا اور ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طاقت تھی جو مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ وقت کے ساتھ میں اس کا مکمل فرما بردار بن گیا۔ وہ جہاں جاتا میں اس کے پیچھے، وہ جو حکم دیتا میں فوراً کرتا۔ صحرا کی تنہائی میں وہ مجھے اپنا غلام بنا چکا تھا۔ ایک رات جب آندھی تیز تھی تو اس نے مجھے حکم دیا کہ تم آج سے میرے خیمے میں ہی سو گے۔ میں اس کے قریب بیٹھا رہتا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا اور مجھے بتاتا کہ اب تم میری ملکیت ہو، تمہیں ہمیشہ میری خدمت کرنی ہے۔ میں نے سر جھکا کر قبول کر لیا۔ دن بھر میں اس کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتا، اس کا کھانا تیار کرتا، اس کے اونٹوں کو پانی پلاتا اور رات کو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت کرتا۔ وہ دن بھر کام کرتا اور رات کو شیخ کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے، جہاں ایک معصوم لڑکا صحرا میں اپنے کفیل کا مکمل تابع بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور صحرا میں میری زندگی مکمل طور پر شیخ خالد کے گرد گھومنے لگی۔ صبح سویرے میں اس کے اونٹوں کو پانی پلاتا، بکریوں کو چراتا، خیمے کے باہر کی صفائی کرتا اور جب واپس آتا تو وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر چیک کرتا کہ سب کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ ایک دن شدید طوفان آیا تو اس نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے تمام سامان کو ترتیب دو۔ میں نے گھنٹوں اس کے خیمے میں اس کے کپڑے، قالین، تیل کی بوتلیں اور دیگر چیزیں ترتیب دیں۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کبھی کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، اچھا لڑکا، کہتا تم اب میرے سب سے قریبی ہو احمد۔ دن بھر کام کرنے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا، کبھی اپنے ہاتھ سے لقمہ دیتا اور مجھے دیکھتا رہا کرتا۔ شام کو وہ مجھے صحرا کے ٹیلیوں پر لے جاتا اور اونٹ پر سوار ہوتا اور مجھے اپنے سامنے بیٹھاتا۔ ہوا میں اڑتی ریت کے درمیان وہ مجھ سے باتیں کرتا کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم میری ملکیت ہو۔ رات کے وقت خیمے میں واپس آ کر وہ مجھے اپنے سامنے بیٹھاتا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، میری پیٹھ پر ہلکا ہلکا دباؤ دیتا اور مجھے مختلف حکم دیتا، کبھی پانی لاؤ، کبھی اس کا سوپ بدلو، کبھی اس کے پاؤں دباؤ۔ میں ہر حکم فوراً بجا لاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طاقت تھی جو مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے نئی نئی چیزیں سکھانا شروع کر دیا۔ مجھے وہ اونٹوں کی سواری سکھاتا، کبھی تلوار چلانا دکھاتا، مگر سب سے زیادہ وہ مجھے اپنی خدمت کا طریقہ سکھاتا۔ میں اب دن رات اس کی مرضی کے مطابق رہتا،
اس کی بکریاں، اونٹ، خیمہ اور سب کچھ میری ذمہ داری بن چکا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر میں خود اس کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ شیخ خالد مجھے آہستہ آہستہ ایک مکمل غلام میں بدل چکا تھا، جو صحرا کی ریت کی طرح نرم اور اس کے ہاتھوں میں ڈل چکا تھا۔ میری زندگی اب صرف اس کے حکم پر چلتی تھی۔ وہ جب چاہتا مجھے بلاتا، جب چاہتا کام کرواتا اور جب چاہتا مجھے اپنے قریب رکھتا۔ صحرا کی اس تنہائی میں نے سیکھ لیا تھا کہ میرا مقام اس کے پاؤں میں ہے۔ وہ میرا کفیل تھا، میرا مالک تھا، اور میں اس کا خوبصورت پاکستانی غلام۔ دن گزرتے گئے اور صحرا میں میری زندگی شیخ خالد کی مرضی کے مطابق ایک معمول بن چکی تھی۔ صبح سے شام تک میں اس کے حکم پر چلتا، بکریوں کو چراتا، اونٹوں کو پانی پلاتا، خیمے کی صفائی کرتا، اور جب تھک کر واپس آتا تو وہ مجھے فوراً اپنے پاس بلاتا۔ ایک دن اس نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے تمام کپڑے دھو کر ترتیب دو۔ میں نے پورا دن پانی بھرتے ہوئے کپڑے دھوئے اور دھوپ میں خشک کرتے ہوئے گزارا۔ جب شام ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، احمد تم بہت محنتی ہو۔ ریت کے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر مجھے بتاتا کہ یہ سب زمین اب تمہاری بھی ہے، مگر سب سے پہلے تم میری ہو، تمہیں ہمیشہ میری خدمت کرنی ہے۔ رات کو خیمے میں واپس آ کر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھاتا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، میری پیٹھ پر ہلکا دباؤ دیتا اور نئی نئی باتیں سکھاتا۔ احمد اب تم میرے سب سے قریبی غلام ہو۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے مزید ذمہ داریاں سونپی شروع کر دی۔ کبھی وہ مجھے اپنے کاروبار کی باتوں میں شریک کرتا، کبھی مجھے تلوار چلانا سکھاتا، مگر سب سے زیادہ وہ مجھ سے اپنی روزمرہ کی خدمت کرواتا۔ میں اب اس کا ذاتی غلام بن چکا تھا، جو دن بھر کام کرتا اور رات کو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی مرضی پوری کرتا۔ صحرا کی تنہائی میں ہم دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ وہ میرا مالک تھا اور میں اس کا فرما بردار، نرم اور خوبصورت پاکستانی غلام، جو اس کی ہر خواہش کو بغیر کسی سوال کے پورا کرتا۔ شیخ خالد مجھے آہستہ آہستہ اور بھی قریب لے کر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم تھی اور وہ مسکرا کر کہتا، تم اب میری زندگی کا حصہ بن چکے ہو۔ صحرا کی یہ ریت گواہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گے۔ وقت کے ساتھ صحرا میں میری زندگی ایک مکمل روٹین بن چکی تھی۔ ہر صبح میں شیخ خالد کے اونٹوں اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتا، پانی کے کنویں سے پانی بھرتا، خیموں کے گرد صفائی کرتا، اور جب تک ہار کر واپس آتا تو وہ مجھے فوراً اپنے پاس بلاتا۔ ایک دن اس نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے لیے جوتے صاف کرو اور ترتیب دو۔ میں نے پورا دن دھوپ میں بیٹھ کر اس کے مختلف جوڑوں والے جوتے صاف کیے کہ وہ کتنے ملکوں میں گھوما ہے اور کتنے لڑکوں کو دیکھا ہے، مگر تم جیسا نرم اور فرما بردار اسے کہیں نہیں ملا۔ کبھی وہ مجھے صحرا کے اندر لے جاتا، اونٹ پر سوار ہو کر دور کے ٹیلے تک گھماتا اور وہاں کھڑے ہو کر مجھے سکھاتا کہ صحرا میں زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے، ریت کے طوفان سے بچنے کا طریقہ، پانی بچانے کا طریقہ، اور سب سے اہم بات کہ مالک کی مرضی کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رہو۔ رات کو خیمے میں واپس آ کر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھاتا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ میں نے سر جھکا کر قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد اس کی نظریں مجھ پر اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھنے لگا، چاہے کام ہو یا آرام، میں اس کی مرضی کے مطابق رہتا۔ صحرا کی اس تنہائی میں ہم دونوں کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ شیخ خالد مجھے اپنا بنا چکا تھا اور میں اس کا وفادار، نرم اور خوبصورت پاکستانی غلام بن چکا تھا، جو اس کی ہر خواہش کو خوشی سے پورا کرتا۔ مہینے گزرتے گئے اور صحرا میں میری پوری دنیا شیخ خالد کے ارد گرد گھومنے لگی۔ میں اس کا مکمل غلام بن چکا تھا۔ صبح سے رات تک اس کی مرضی کے مطابق چلتا، بکریاں اور اونٹ سنبھالتا، خیمے کی دیکھ بھال کرتا، کپڑے دھوتا، جوتے صاف کرتا، اور جب بھی بلاتا فوراً حاضر ہو جاتا۔ ایک دن اس نے مجھے حکم دیا کہ آج پورا دن تم میری خدمت کرو۔ شام کو اس نے مجھے صحرا کے ایک اونچے ٹیلے پر لے جایا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو یہ سارا صحرا، یہ بکریاں، یہ اونٹ اور یہ خیمہ سب تمہارا بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ میری مرضی کے مطابق رہو گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی شیخ، میں آپ کا غلام ہوں۔ رات کو خیمے میں واپس آ کر اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ صحرا کی تنہائی میں ہم دونوں کا رشتہ ایک گہرے بندھن میں بدل چکا تھا۔ شیخ خالد میرا مالک تھا، میرا کفیل تھا، اور میں اس کا وفادار، نرم اور خوبصورت پاکستانی غلام تھا، جو اس کی ہر خواہش کو بغیر کسی سوال کے پورا کرتا تھا۔ اب میں بکریاں چرانے والا وہ معصوم لڑکا نہیں رہا تھا، میں شیخ خالد کا ذاتی غلام بن چکا تھا، جو دن بھر کام کرتا اور رات کو اس کی خدمت میں حاضر رہتا۔ صحرا کی ریت اس بات کی گواہ تھی کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ تھی اس پاکستانی لڑکی کی کہانی،
جو دور دراز سے راہ میں اپنے عربی کفیل کا مکمل تابع بن گیا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔